دون اللہ فیسب اللہ عدوا بغیر علم۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ایک آیت مبارکہ نازل فرمائی اور اس میں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم جو ہے معبودان باطلہ کو برا بھلا نہ کریں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسرے غیر کو پکارتے، یعنی اللہ کو نہ معبود مان کر اور بہت سارے معبود جنہوں نے بنا رکھے ہیں ان کو پکارنے والے، یعنی ان کے معبودوں کو ہم برا بھلا نہ کریں۔ ہوگا کیا کہ وہ تو کوئی کام کے ہی نہیں، وہ خود فنا ہونے والی چیز ہے۔ دور جدید میں آپ نظارہ کرے اپنے ہاتھ کی تراشی بت ہے، اپنی مٹی سے بنائے ہوئے، اپنے نقش و نگار سے بنائے ہوئے، اور وہ معبود ہے۔ وہ کیا ہے؟ اب اگر انسان ان کو برا بولے گا، کیا بولے گا؟ تو پھر وہ اپنے حقیقی رب کو برا بولیں گے۔ کس کو بولیں گے؟ یعنی اللہ کو۔ بدلے میں کس کو برا بولیں گے؟ تو ذریعہ بن رہے ہم اللہ کو برا کہلوانے کے۔ کیا بن رہے؟ تو قرآن نے کہا کہ آپ ان کے معبودان باطلہ کو برا بھلا مت کہو۔ ہوا ایسا تھا کہ حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا اور لوگوں کو کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کو ایک مان لو اور محمد الرسول اللہ کو رسول مان لو۔ کیا مان لو؟ تو بہت چرچے میں بات آ گئی، دعوت چلی، کچھ لوگ دین میں داخل ہو گئے، لیکن سرداران قریش کو فکر ہوئی کہ اگر ابھی اس قدم کو نہیں روکا گیا تو آئندہ یہ گھیراؤ کریں گا پورے عرب کا، پورے جہاں کا، پوری دنیا کا۔ تو ابو جہل، عمرو بن عاص، عتبہ، یہ لوگ بڑے سمجھدار کہلاتے تھے۔ کیا کہلاتے تھے؟ تو انہوں نے مشورہ کیا کہ اب دیکھو ابو طالب جو ان کے چچا ہے حضور کے، اب ان کے بھی مرنے کا ٹائم قریب آ رہا، اگر ان کے حیات میں یہ معاملے کو نہیں روکا گیا تو بعد میں لوگ ہم کو تانا دیں گے کہ حضور کے چچا جب تک تھے تو تمہاری ہمت نہیں حضور کو بولنے کی، اور اب جیسے ان کے چچا کا انتقال ہو گیا تب تم حضور پر چڑھاوا کر رہے۔ تو یہ تو ہمیشہ فکر میں رہتے تھے کہ حضور کو کسی طرح زیر کر دے۔ کیا کر دے؟ تو ہوا یہ کہ انہوں نے پورا مشورہ کیا اور سب کی سب ٹیم گئی حضرت یعنی حضور علیہ السلام کے چچا کے پاس، اور وہاں جانے کے بعد میں یہ کہا کہ جو تمہارے بھتیجے ہیں نا وہ ہمارے معبودان باطلہ کو برا بھلا کہتے۔ کیا کہتے؟ اب تم کو یقین جانو تم حضور ایسے اخلاق کے مالک بنا کر بھیجے گئے کہ انسان کو تو گالی دینا دور کی بات، کسی اور کو آپ کے زبان سے کبھی جانوروں کو بھی برا بھلا نہیں نکلا۔ جانور جو بے زبان ہوتے تھے، اسی لیے جانور شکایت لے کر حضور کے پاس آتے تھے۔ کہاں آتے تھے؟ ایک صاحب کو اونٹ آ گیا حضور کے چوکٹ پر اور وہاں کھڑے رہ گیا، جبرائیل نے آ کر بتایا کہ اس کے مالک کی شکایت کر رہا جو اس سے کام زیادہ لیتا اور کھانے کو کم دیتا ہے۔ تو حضور نے اس کے مالک کو بلانا بھیجا، سمجھایا بھائی اس سے کام جیسا لے رہے ویسا کھلاؤ بھی اس کو، ذرا رحم کا معاملہ کرو۔ تو حضور کی ذات تو اتنی نرالی ہے کہ آپ کا تو جانوروں کے لیے یہ شفقت کا معاملہ ہے، برا بھلا کہنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ابو طالب بولے ٹھیک ہے نا، میرے بھتیجے کی شکایت ہے، میں ان کو بلا لیتا۔ میں ان کو حضور علیہ السلام کو بلایا گیا، یہ پورے کے پورے بیٹھے، سب کا مشورہ چل رہا ہے۔ کہتا ہو تمہارا کیا کہنا ہے؟ کہ ہم کہتے ہیں کہ تم جو اس چیز کی دعوت لے کر آئے تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو، تم چھوڑ دو تو ہم تمہارے آڑ میں آنا چھوڑ دیں گے۔ کیا کر دیں؟ حضور کہنے لگے ٹھیک ہے لیکن تمہیں میری ایک بات ماننا پڑے گی۔ کیا کرنا پڑے گی؟ اور جب تم میری ایک بات مان لو گے تو سارے عرب کی سرداری تمہارے جھولی میں، عرب کے سردار تو باعزت باوقار پوری دنیا میں جانے جاؤ گے کہ تمہارے جیسا عزت دار کوئی نہیں، تمہارا وقار پوری دنیا میں دوبالا ہو جائے گا، تمہاری آؤ بھگت ہوگی، لوگ تمہارے کو اپنا سردار تسلیم کر لیں گے۔ تو ابو جہل کہنے لگا ایک کا ایک واوا 10 بھی مانتے، لیکن بات کیا ہے؟ تو حضور کہنے لگے میری بات ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ جوش میں کھڑے ہو گیا ابو جہل کہ یہی تو بات نہیں ہونا، یہی تو ہے، آخر وہی لائے نا تم نے۔ تو حضور کہنے لگے میری دعوت تو ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں
اللہ کا کیا ہوں؟ رسول۔ پھر وہاں سے وہ تو جو ہے غیظ و غضب میں چلے گئے، کیا ہو گئے؟ کیونکہ حضور کو انہوں نے لالچ دی، اچھے حسینہ دیتے، سرداری دیتے، مال دیتے، دولت دیتے، پورے عرب کا سردار بنا دیتے۔ حضور کہنے لگے کہ میری دعوت ہے تم قبول کر لو، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو دیکھو اللہ کے سوا یقیناً کوئی معبود نہیں، اور پوری دنیا کو اسی کی دعوت دی گئی ہے کہ سارے انسان ایک وحدہ لا شریک کو کیا کر لے؟ مان لے۔ اسی لیے کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر دنیا میں دو خدا ہوتے نا تو جھگڑا فساد ہو جاتا۔ کیا ہو جاتا؟ ایک بولتا نہیں آج سردی رہی گی، دوسرا بولتا تھا آج گرمی دوں گا، ایک بولتا تھا پانی برساؤں گا، ایک بولتا تھا نہیں برساؤں گا، ایک بولتا تھا اس کو میں مارنے جا رہا ہوں، بول رہا میں بچانے جا رہا۔ ارے ایسا تماشا ہو جاتا تھا۔ تو اس لیے قرآن نے کہا، قرآن نے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کیا زمین پر بھی دو خدا ہو جاتے نا اس زمین کے ماننے والوں کے لیے تو فساد برپا ہو جاتا۔ اللہ تو ایک ہے، تنہا ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں، جس کا کوئی، اور اس کے سارے کاموں میں اکیلا ہے وہ۔ ایسی پوری انسانیت مل کر اگر اس پر احتجاج ظاہر کرے کہ اللہ میں یہ کام کرو اور اللہ کو نہیں کرنے کا ہے، تو کسی کے احتجاج سے اللہ پر فرات، پوری انسانیت نافرمان بن جائے نا اللہ کی، لیکن اللہ کو جو کرنا ہے اللہ وہی کریں گے۔ تو اس کے لیے کہا کہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جب یہ عرب کے لوگ حضور کی شکایت لے کر ان کے چچا کے پاس آئے اور کئی گالی گلوچ دیتے، حالانکہ اللہ معاف فرمائے حضور علیہ السلام کی زبان سے جو غصے کے الفاظ نہیں نکلے تو گالی دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو بعض جگہ آتا کہ ہو سکتا کوئی غصے والے الفاظ صحابہ سے نکل گئے ہو۔ کس سے نکل گئے؟ انسان ہے، کبھی کبھی غصہ آتا ہی ہے، بشری تقاضا ہے۔ تو ہو سکتا ہے صحابہ کی بات کو انہوں نے گالی پر کیا کر لیے؟ محمول کر لیے، اور یہاں آ کر بولے کہ تمہارے لوگ کیا دیتے ہیں؟ گالیاں دیتے۔ تو قرآن نے کہا اس کو ختم کر دینا معاملے کو کہ تم ہی برا بلا بولو تو وہ بھی برا بلا نہیں بولیں گے، اور وہ تو عدو بغیر علم، بغیر علم کی دشمنی میں بولیں گے۔ ان کو اللہ تھوڑی معلوم، اللہ کی قدرت نہیں معلوم، ان کو تو اللہ معلوم ہے، ان کو اللہ نہیں معلوم، تو اللہ کو کچھ بھی بولیں گے، ہے کہ نہیں؟ ابھی بھی دیکھو نا لوگ قرآن پر جو ہے حملے کر رہے ہیں، حضور کی ذات پر حملے کرتے ہیں، وہ حضور کو بھی نہیں جانتے اور قرآن کو بھی نہیں جانتے، اس سے بڑبڑ کچھ نہیں۔ ہم تو حضور کو بھی جانتے ہیں، قرآن کو بھی جانتے ہیں، اللہ کی قدرت کو بھی جانتے ہیں۔ اس کے لیے ہم سب کو اپنی زبانیں دوسروں کو بلا بلا کہنے سے روکنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ قرآن نے 8ویں پارے میں بیان کیا کہ ہم نے بڑی بڑی قوموں کا حشر منٹوں میں کر ڈالے۔ کیسا کر ڈالے؟ بڑی بڑی قومیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، ایسی بڑی بڑی قومیں تھیں کہ جن کے جسم ایسے اونچے پورے تھے اور جو لہیم شہیم تھے، دکھنے میں بڑے طاقتور تھے، لیکن ان کی طاقت کچھ کام نہیں آئی جب وہ اللہ پر ایمان نہیں لائے۔ اللہ پر ایمان، بس پہلے کے لوگ بولتے تھے کچھ کرشمہ دکھاؤ، کیا کرو؟ نبیوں کو بولتے تھے کچھ دکھاؤ، آج دیکھ لیتے تھے اور پھر نہیں مانتے تھے۔ پھر کیسے حضرت صالح علیہ السلام ایک نبی گزرے ہیں، ان کی قوم نے کہا ٹھیک ہے نا ہم تمہاری باتوں کو مان لیں گے، تم اللہ کو ماننے کا کہہ رہے اللہ کو مان لیں گے، تم کو رسول بھی مان لیں گے، لیکن تم ایسا کرو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ انہوں نے بولے کیا دکھانے کا ہے؟ کہ یہ جو پہاڑ ہے اس میں سے گاون موتی باہر آ جائے، کیا ہو جائے؟ اب وہ اللہ کے لیے کوئی کام ہے کیا؟ مشکل ترین ہے کام۔ اللہ تو اللہ ہے، جب وہ آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے، حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دے، وہ اللہ کی قدرت ہے۔ جب تومت لگے تو چھوٹے سے بچے سے زبان سے کہلوا دے، وہ اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ کی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی اور پہاڑ سے اونٹنی آ گئی۔ کیا ہو گئی؟ اب اونٹنی تو ناقۃ اللہ کی اونٹنی سی تھی، اللہ کی اونٹنی۔ کس کی اونٹنی تھی؟ تو وہاں گاؤں میں ایک جو ہے کنواں تھا، سارے مویشی وہاں آ کر جو ہے پانی پیتے تھے۔ اب ایک دن ان سے پہلے یہ چلے گئے وہاں، تو پورے کنویں کا پانی پی ڈالی، کیا کر ڈالی۔ اب گاؤں والے بولے بابا اپنی تو بلا ہے کہ دکھاؤ۔ اب آ گئی وہ ناقۃ اللہ ہے، وہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ کس کی اونٹنی ہے؟
تو جیسے دیکھا کہ پورا ہی پی ڈالی تو کیسا ہوگا؟ چلو باہم مشورہ ہوا، حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ لوگ بیٹھے، بولے ایسا رہے گا تو سب تو پیاس سے مر جائیں گے جانور۔ تو پھر ایک ایک دن طے ہوا، ایک دن پورے گاؤں کے جانور پانی پیا کریں گے اور ایک دن صرف اونٹنی پانی پییں گے۔ اور جس دن اونٹ پانی پیے گا تو اس دن گاؤں کے لوگ اور دوسرے سب چیز جو ہے اونٹنی کا دودھ پیئیں گے۔ کیا پیئیں گے؟ کیونکہ دودھ کا نکالنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ کتنا نکلا ہوا ہے تو دیکھو۔ تو ہوا کہ پھر یہ معاملہ چلتے رہا، لیکن ہضم نہیں ہو رہا تھا نا ان کو۔ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ان کو اللہ کی نشانی بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اس کو تو ختم کرنا ہے اونٹنی کو۔ اب کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا، بولے بابا وہ دنیا والوں کی تھوڑی ہے، وہ تو پہاڑ میں سے آئی ہوئی ہے اور اللہ کی قدرت سے آئی ہوئی ہے پہاڑ چیر کر۔ اب اس کو ستانا، مارنا، پیٹنا، ختم کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر ذرا سی بھی چھیڑخانی کی تو جو اونٹ کا نکالنے والے وہ ہم کو دبانے والے کی ڈر رہے سب۔ لیکن اعلان جب ہوتا نا انعام کا قاعدہ تو کوئی کس کو بھی مار ڈالتا، کیا کر ڈالتا؟ کچھ بھی کر ڈالتا۔ تو شیطان کا حربہ استعمال کرے انہوں نے کہ بھائی جو اونٹنی کو مارے گا اس کو دو حسینائیں جو اس وقت موجود ہے، جس پر دل آ جائے وہ لے کر چلے جائے۔ تو اب بہت سارے لوگ کھڑے، اس میں سے مزدہ اور قذار نام کے دو جوان کھڑے ہوئے، جنہوں نے کہا کہ ہم اونٹ کو ماریں گے، اونٹنی کو ماریں گے۔ اور جب اونٹنی چل کر آتی تھی تو پہاڑ کے جو پیچھے سے آتی تھی، پہاڑ کے تعاقب میں کھڑے، جیسی اونٹنی وہاں آئی تو انہوں نے اس پر حملہ بولا، ایک نے اس کے پیر کاٹا، ایک نے گلا کاٹا اور اس کا وہاں پر قتل کر دیا۔ قرآن کا قتل کہ انہوں نے اللہ کی اونٹنی کو کیا کر دی؟ ختم کر دیا۔ اب اللہ کی اونٹنی کا ختم ہونا تھا، حضرت صالح علیہ السلام کو معلوم پڑا تو بولے اب تو معاملہ اللہ کا تمہارا ہے، کیونکہ تم نے اس کام کو چھیڑ لیا جو اللہ کا تھا، جو اللہ کی قدرت کا جو ہے مظہر تھا، جو تمہارے بولنے پر اللہ نے معجزہ ظاہر کیا تھا۔ اب کہ میں تو کچھ نہیں کہتا، اللہ کی باتوں کا انتظار کرو۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ 3 دن میں ان پر کیا ہو جائے گا؟ عذاب آ جائے گا۔ پہلے دن جمعرات کو ان کے چہرے زرد ہو جائیں گے، پیلے، اور دوسرے دن جمعہ کو ان کے چہرے سرخ ہو جائیں گے، کیا ہو جائیں گے؟ اور تیسرے دن سنیچر کو ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، کیا ہو جائیں گے؟ معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کا عذاب تو دنیا والوں نے ہلکا بھی دیکھے، کرونا نہیں، وہ بھی معمولی نہیں تھا۔ جب اللہ بھیجتے نا تو اللہ اللہ ہی ہے، اس لیے ہر وقت اللہ سے عافیت مانگنا چاہیے۔ کیا مانگنا چاہیے؟ ہاں۔ تو ہوا یہ، ابھی قوم تحریک بہت باتیں کر رہی ہے، ایسا بھی کبھی ہوتا کیا؟ جیسا تم بول دیں گے وہی ہو جائے گا کیا؟ جیسی جمعرات آیا سب کے چہرے زرد ہو گئے، کیا ہو گئے؟ پیلے ہو گئے۔ اب جیسی چہرے پیلے ہو گئے تو ان کا غصہ حضرت صالح علیہ السلام پر بڑھ گیا۔ کیا بڑھ گیا؟ بولی اس کی وجہ سے ہو رہا نا سب، ان کے چکر میں پڑ گئے مارنے کی، چاہیے ان کو ڈھونڈنے، ان کو تلاش کرنے۔ اب وہ تو اپنی حفاظت میں لگ گئے، کائنے لگ گئے۔ پھر جیسے جمعہ آیا تو پھر سرخ ہو گئے چہرے، اور جیسی سنیچر آیا تو سیاہ ہو گئے، اور جیسی سنیچر آیا تو زمین میں زلزلہ آیا، آسمانوں سے آندھی چلی، پوری تہس نہس بستی ہو گئی اور ساری کی ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ تباہ ہو، کیونکہ معاملہ اللہ کا تھا، کس کا تھا؟ ہاں۔ تو اس کے لیے میرا یہ دوستو، یہ جو گزشتہ نبیوں کے قوموں کے واقعات ہے، یہ ہماری اس قوم کو سبق لینے کے لیے، کائے کے لیے؟ کہ تھوڑے سے مٹھی بھر لوگوں نے نہیں مانے تھے تو عذاب آیا تھا۔ آج پوری انسانیت اللہ کی نافرمانی پر اتری ہوئی ہے، اللہ کی نافرمانی اور حکم کر رہی ہے اور اللہ کو ناراض کرنے کے کام کر رہی ہے۔ پھر کیا منتظر نہیں ہے ہم کہ اللہ جو ہے ظالم بادشاہ مسلط کر دے، پھر اللہ کوئی غیبی جو ہے ہمارے اوپر عذاب بھیج دے؟ یہ تو ہونا ہی نہیں۔ اس کے لیے پوری انسانیت کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ اللہ پاک تیری قدرت تو تیری قدرت ہے، تو اگر ہمیں نیک بنانا چاہے تو کوئی دنیا مل کر ہمیں برا نہیں بنا سکتی۔ اس لیے اللہ سے اپنے آپ کی نیکی مانگنا چاہیے، اللہ مجھے نیک بنا، صالح بنا، دیندار بنا، اعمال والا بنا، نمازی بنا، اور تیرے مکمل احکام میرے زندگی کے اندر داخل فرما۔ جب دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو اللہ کی طرف سے توفیق ملے گی، کیا ملے گی؟
اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ما توفیق الا باللہ۔